کاہن اور عراف اور جادوگر کے پاس جانے کا حکم کیا حکم ہے؟ اس میں تفصیل ہے۔ نمبر 1، اگر جانے والا اس نیت سے جائے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ شخص واقعی جادوگر ہے یا نہیں، ان لوگوں نے آپ کو کہا کہ فلاں شخص جادو کرتا ہے، آپ طالب علم ہیں یا عالم ہیں، تو کیونکہ آپ نے پھر اس کے متعلق لوگوں کو یا تو منع کرنا ہے یا ان کو جانے کی اجازت دینی ہے۔ تو جب آپ کو خود معلوم نہیں ہو کہ وہ شخص کیسا ہے تو آپ اس کے متعلق کوئی بات نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ اس نیت سے جاتے ہیں کہ میں دیکھوں یہ کون ہے شخص واقعی جادو کرتے نہیں، اور جادوگر کے معروف نشانیاں ہیں، اگر اس نیت سے جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، بلکہ یہ مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ بن صیاد کے ساتھ۔ بن صیاد کہتے ہیں کہ دجال کا جھوٹ بولتا تھا، جادو کرتا تھا، کہانت کرتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، بن صیاد سے ملتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، اس شخص سے کہتے ہیں میں نے کچھ چھپایا ہے، تم جانتے ہو کیا چھپایا ہے؟ تم تو کہتے رہتے ہو، مجھے پتہ چل جاتا ہے چھپی ہوئی چیز کا۔ تو اس شخص نے جنوں کے ذریعے ادھوری بات جان لی، اور یعنی ایک کلمہ تھا پورا نہیں جان سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی ضرورت نہیں کہ کوئی بات کرے، خاص طور پر غیب کے متعلق۔ تو اس شخص نے کہا دخ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھپایا ہوا تھا دخان۔ دخان کے کتنے حرف ہیں؟ دال خا الف نون، دخان 4۔ دخ میں کتنی ہیں؟ 2۔ 50% جواب دیا، اس سے زیادہ جواب نہ دے سکے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خسئت، تیری جرت اتنی کہاں کہ تو مکمل بات کر سکے۔ بہرحال اگر اس نیت سے جانا ہے کسی جادوگر کے پاس اس کا حال جاننے کے لیے تو جائز ہے۔ نمبر 2، اگر اس نیت سے جائیں کسی جادوگر کی طرف کہ پتہ چل جائے کہ جھوٹا ہے، دجال ہے، جادوگر ہے، جنوں کے ذریعے سے یہ کام کرتا ہے، اور اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اس کا جھوٹ ظاہر کرنے کے لوگوں کے سامنے، تب بھی کوئی حرج نہیں اور مستحب عمل ہے۔ اور بعض اوقات واجب بھی ہو جاتا ہے علماء پہ کہ دجالوں کے اور جھوٹے غیب کے دعوے داروں کے اور ان کاہنوں کا پردہ فاش کر دیا جائے۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص جاتا ہے صرف شغل میلے کے لیے، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں، اگرچہ شغل میلے کی یہ بات جگہ نہیں ہے، جاتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کیا کرتا ہے۔ یاد رکھیں اگر کوئی شخص جاتا ہے اور تصدیق نہیں کرتا، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کیا کرتا ہے، بغیر تصدیق کے، جو شخص صرف شغلیہ جاتا ہے وقت پاس کرنے کے لیے کسی جادوگر کے پاس، 40 دن اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 40 دن نماز پڑھنا چھوڑ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز وہ پڑھے گا، اسے پڑھنی ضروری ہے، اس کے اوپر فرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس نماز کی قبولیت نہیں، یعنی اس کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ یعنی کہ 40 دن نماز بھی پڑھے گا، پھر 40 دن قضا بھی کرے گا، قضا نہیں کرنی اس نے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ نمازیں قابل قبول نہیں، یعنی ان نمازوں کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، تو وہ نمازوں کے ثواب سے محروم رہے گا، ایک غلطی سے جسے بعض لوگ چھوٹی غلطی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہیں بہت بڑی غلطی ہے اور کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار ہے۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص جاتا ہے جادوگر کے پاس اور اس کی تصدیق کرتا ہے، چوری گھر میں ہوئی ہے، جادوگر کے پاس گیا، جادوگر نے کہا تمہاری پھوپھو نے چوری کی ہے، اس نے تصدیق کر دی ہے مثال کے طور پہ، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس شخص نے کفر کیا جو چیز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ تصدیق کی 2 قسمیں ہیں، یاد رکھیں، زیادہ سمجھیں بات کو۔ کاہن کی تصدیق 2 قسم کی ہے۔ پہلی قسم یہ ہے تصدیق کی کہ کوئی شخص علم غیب مطلق جانتا ہے، تام مکمل طور پہ، جو یہ جانتا ہے کہ چوری پھپھو نے کروائی، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کل کیا ہوگا، تا قیامت کیا ہونے والا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کوئی شخص کسی شخص کے متعلق تو یہ کفر اکبر ہے، یاد رکھیں یہ کفر ہے، کیونکہ علم غیب مطلق صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی کا نہیں۔
اور اگر اس کی تصدیق کر دیتا ہے صرف اسی معاملے میں جس کے مطابق اس نے دریافت کیا ہے، تو یہ علم غیب نسبی ہے جو جنوں کے ذریعے اس نے حاصل کیا ہے۔ تو علماء اس کے متعلق علماء کے 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1 یہ بھی کفر ہے، کفر اکبر ہے، دوسرا قول کفر اصغر ہے، اور تیسرا قول توقف کا ہے کہ ہم نہیں جانتے کون سا کفر ہے، اور جو صحیح بات ہے وہ ہے کہ یہ کفر اصغر ہے، جس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر ما انزل علی محمد۔